بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شہباز سرکار ایک کال کی مار اور یوم پاکستان کے موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تگڑا بیان، نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ حکومت بنی، میاں صاحب پاکستان تشریف لائے، لیکن میاں صاحب کے سوائے ان کی فیملی کو سب کچھ ملا، سوائے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کچھ نہ ملا۔ صرف ایک MNA کی سیٹ ملی، وہ بھی کس طرح ملی، کس طرح دی گئی، پورے پاکستانی قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کا معلوم ہے۔ اچھا، اب نجم سیٹھی صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب چھڈو، ہن جان دیو، تو تسی ہن انج کرو، لندن چلے جاؤ، آپ لندن کی تیاری کریں، لندن چلے جائیں، آپ کی پاکستان کو ضرورت نہیں، نہ ہی آپ کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کی حکومت کو ہم دیکھتے رہیں گے، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا نجم سیٹھی صاحب کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ اب اپنے ملک لندن جا سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کئی ویلاگ میں بتایا ہے کہ میاں صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں اس ماہ رمضان کے آخری اشرا، اور اس کے بعد فوراً وہ لندن روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ پیغام ان کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور نواز شریف کی لابی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب کی مثال ہی آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں، اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے یہ ہمیں حکومت دی گئی ہے، ہم بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ساتھ ہی وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو ہمیں تو خوف ہے کہ عمران خان ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہ کوئی معاملات چلا سکتے ہیں، نہ ہی ملک کو چلا سکتے ہیں، نہ ہی سیاست کو چلا سکتے ہیں، یعنی کہ عمران خان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو یہاں تک کہ اس وقت کے آرمی چیف جو جنرل باجوہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ بات چیت کریں، لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ سب چور ہیں، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، اس بات کا تو پاکستانی قوم کو یقین ہو گیا کہ خان صاحب جو کیمرے کے سامنے کہتے ہیں وہ کیمرے کے پیچھے بھی وہی کہتے ہیں، یعنی کیمرے کے سامنے وہ یہی کہتے تھے کہ میں حکومت جاتی ہے چلی جائے، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، اور کیمرے کے پیچھے بھی وہ ویسے ہی کہتے رہے کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ خوف زدہ ہے کہ خان اگر باہر آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں، بقول رانا ثناءاللہ صاحب۔ اب آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم پاکستان کا دن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، ایک شخص جو صدر مملکت بنا ہوا ہے، جن پہ درجنوں کے حساب سے مقدمات ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں لیکن استثناء کی درخواستیں دی جا رہی ہیں، تو آج ان کو ہم سلامی پیش کر رہے تھے۔ جن پہ جو فرد جرم عائد ہونی تھی آج ان کو ہم سلامی پیش کر رہے تھے، اور لوگوں کے آپ دیکھیں، لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھیں، نہ دیکھنے کے برابر تھا۔ اگر دیکھیں خان صاحب کے دور میں جب یوم پاکستان آتا تھا تو کس طرح لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، لیکن آج بھی خان صاحب کی کال پہ لوگ نکلے، کراچی میں دیکھیں، بڑے شہروں میں دیکھیں تو لوگ نکلے، اپنی قائد کی کال پہ نکلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا ہم اپنے طریقے سے منائیں گے یوم پاکستان، تو خان صاحب کی کال پہ خان صاحب کے چاہنے والوں نے پورے پاکستان بڑے بڑے شہروں سے نکلے۔ اچھا، انصار باسی صاحب آج لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں، کس کے جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے کیا لکھا ہے کہ خان صاحب جو نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس کو طاقت دینے والے عمران خان صاحب ہیں۔
آگے وہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف وہ پگھل نہیں رہی بلکہ مزید برف باری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ جس پہ بہت حساس ہے، یعنی 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں پر 9 مئی کے مقدمات ہیں، خان صاحب نے ان کو سینٹ ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف تھی وہ پگھل نہیں رہی بلکہ مزید برف جو ہے وہ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی ان کا جو خلاصہ ہے اس بات کا لکھنے کا کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ٹھنڈے نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مزید وہ یہ کہنا یا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے متعلق جو خان صاحب نے کہا ہے نا کہ حکومت ان کی 5-6 ماہ ہے، تو اس میں یہ بھی وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر لیں گے، اس کے بعد جب معاملات طے پا جائیں گے تو شہباز شریف کی حکومت کو ایک ہی دھکے کی ضرورت ہے تو وہ گر جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا خان جس کا نام عمران خان ہے وہ نہ تو اس نے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے تو نہ اب وہ ملانے والا ہے، کیونکہ جب جیسے ہی الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کے فوراً بعد سابق صدر اور موجودہ صدر زرداری صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ پیغام بھیجا تھا بقول شیر افضل مروت کہ ہم اکٹھے حکومت بناتے ہیں، لیکن خان صاحب نے تو چٹا جواب دے دیا تھا کہ ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل کر حکومت نہیں بنانی۔ تو ناظرین اکرام، یہ انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے صاف لکھ دیا کہ خان کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے تو یہ حکومت جو ہے میاں شہباز شریف کی یہ وہ گرا سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، اب مشاہد حسین سید ہیں جو سینیٹر مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑی خبر انہوں نے دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نومبر کا انتظار کریں، صرف کہ 5 نومبر کے بعد ایک کال آئے گی، ملک پاکستان میں ایک کال آئے گی۔ کس سلسلے کے لیے آئے گی؟ کہ وہاں آپ کو پاکستانی قوم کو یا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ امریکہ میں نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں امید یہی کی جا رہی ہے، واضح طور پر جو برتری ہے وہ صدر جو سابق صدر ہیں ٹرمپ ان کی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کہ جیسے ہی ٹرمپ حکومت بنے گی تو جیسے ہی حکومت چینج ہوتی ہے، پھر جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں ان کی بھی پھر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ان کی سوچ بھی حکومت کے ساتھ پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ان کی حکومت آئی 5 نومبر کے بعد پھر ایک کال آئے گی، پاکستان میں بھی ساری پھر آپ کو نظر آئے گا کہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ کیسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ٹرمپ اور خان صاحب کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ سرکار جب بنی تھی تو پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو پھر حکومت جب خان صاحب کی تھی تو خان صاحب کو باقاعدہ دعوت دی گئی ٹرمپ کی جانب سے، تو ٹرمپ کے پاس خان صاحب حاضر ہوئے، وہاں ان کی اچھی ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ جو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے کہ پاکستان میں جب ایک کال آئے گی اس کے بعد سارے منظر آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی شہباز سرکار جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 5-6 ماہ یہ حکومت چلے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم پاکستان کا دن ہے۔ تو اس میں پہلے تو بات یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ ہمت حوصلہ دے کہ ہم پاکستان کے متعلق سوچیں۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے آج ایک تگڑا بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو غلامی بالکل بھی قبول نہیں، ایک آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی سے کم ہم کچھ تسلیم نہیں کریں گے، یعنی آئین کی بالادستی کے ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کریں گے اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے۔ اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، آئین کی بالادستی نہیں ہوتی تو ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے، اور غلامی جو ہے وہ ہم بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ ان کا نعرہ ہے خان صاحب کا۔ تو آج بھی انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کسی ڈیل کے چکر میں نہیں ہیں، نہ ہی وہ ڈیل چاہتے ہیں، نہ ہی وہ ڈیل دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء صاحب خوف زدہ ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے نے چھوڑنا نہیں، اپوزیشن کو اس نے سولی پہ لٹکا دینا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب ڈیل کے چکر میں نہیں، خان صاحب تگڑے آدمی ہیں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے آج
کہ خان صاحب تگڑے آدمی ہیں، وہ نہ ہی ڈیل کریں گے، نہ ہی جھکیں گے، نہ ہی وہ جھکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نجم سیٹھی صاحب کا بھی کہ خان صاحب جھکنے والے نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کو پیغام مل گیا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑیں، آپ جائیں اپنے ملک لندن۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔